العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الوضوء من الریح. خروج ریح سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان. کتاب کا صفحہ نمبر 23 ہے. مسئلہ یہ ہے ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. ہوا کی دو قسمیں، ہوائے خارج من الدبر و ہوائے خارج من القبل. معمول یہی ہے کہ ہوا نکلتی ہے دبر سے، اس لیے من الریح بول کر ریح دبر مراد ہے، اور ریح دبر کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹنا متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور حدیث میں بھی یہاں وہی بات کہی گئی، لا وضوء الا من صوت او ریح. حدیث کے مفہوم کو بعد میں دیکھا جائے گا. عنوان پر مسلک کی تنقیح اور تشریح کر لیجئے. تو ریح دبر کا نکلنا بالاتفاق ناقض وضو ہے، اس لیے کہ اس ریح کا گزر محل نجاست سے ہوتا ہے. نجاست کے پاس سے وہ ہوا نکلتی ہے. اسی لیے دیکھیے جب کی بھی ہوا نکلتی ہے وہاں بدبو ضرور کچھ نہ کچھ پیدا ہوتی، فضا خراب ہو جاتی. بعض تو ایسے ہیں کہ بستی کا پوری بستی ہی خراب کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن میں یہ خفت ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ خود ایسی بستی سے ہوا آتی ہے کہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اثر لے کر آتی ہے. صحبت صالح تورا صالح اور صحبت طالح تورا طالح. اس لیے پیچھے کی ہوا عام ہے کہ بدبودار محسوس ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں وہ بدبودار ہے اور وہ ناقض وضو ہے. اس لیے کہ اس کا گزر ہی ہوتا ہے نجاست کی سڑک سے. کہتے ہیں اس ہوا کے دوش پر، کندھے پر نجاست کا کوئی ذرہ ساتھ میں باہر نکلتا ہے. اب خروج ریح کا مسئلہ نہیں رہ گیا، خروج نجاست کا مسئلہ ہو گیا، اور خروج نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال متفق علیہ ہے یہ بات کہ خروج ریح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب مراد ریح دبر ہے. دوسری ریح قبل ہے. ریح قبل، مرد کے قبل سے کبھی کسی کو لگے کہ ہوا نکلی تو وہ ریح ہوتی ہی نہیں، صرف وہ احساس ریح ہوتا ہے. وہاں ایسی کوئی شکل بنی ہی نہیں کہ جہاں سے ہوا نکلے، تو وہ اس کے نکلنے سے کچھ ہوتا نہیں. البتہ عورتوں کا قبل کا مخرج ایسا بنا ہے کہ وہاں سے ہوا نکل سکتی ہے. اب اس عورت کی قبل سے ہوا نکلے تو ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر ناقض وضو ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی
دبر کی ہوا کی طرح سے محل نجاست سے گزر کر نہیں آتی، اس لیے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ شوافے کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ احناف نے اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ عام حالات میں تو ہم مالکیہ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اس ہوا کو ناقض وضو نہیں مانتے۔ یہ ہوا عام حالات میں عام عورتوں کے لیے غیر ناقض وضو ہے، لیکن ایک خاص عورت جس کو مرأت مفضات کہا جاتا ہے، سمجھو اس کو، مرأت مفضات، واد سے، افضا یفضی افضاءً سے، یہ وہ عورت ہے جس کا مخرج قبل اور دبر کا کسی آپریشن یا بیماری کی وجہ سے مل کر ایک ہو گیا ہو، یعنی دونوں کے بیچ کے فاصلے والی دیوار وہاں سے گر گئی، آپریشن کی وجہ سے یا خود تخلیقی وہی ساخت ہی اس کی ہے، یا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے قبل اور دبر دونوں مخرج مل کر ایک ہو گئے، یہ ہے مرأت مفضات۔ مرأت مفضات کے قبل سے اگر کوئی ہوا نکلتی ہے تو اس کا حکم اور ہے۔ اب اس میں خود احناف میں اختلاف ہے کہ ناقض وضو ہے یا نہیں۔ اگر مفضات نہیں ہے تب تو احناف مالکیہ کے ساتھ، یعنی عام عورتیں، اس لیے کہ وہ قبل سے آ رہی ہے اور محل نجاست سے گزر کر نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر مفضات ہے تو اس میں احناف کے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ناقض وضو ہے، وضو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جب مخرج دونوں ایک ہو گئے تو اگرچہ لگ رہا ہے کہ قبل سے ہوا آ رہی ہے، مگر احتمال غالب یہ ہے کہ جب مخرج ایک ہو گیا ہے تو دبر کے حصے سے بھی گزر کر آئی ہوگی، اس لیے کہ ہے تو ہوا۔ دوسرا قول احناف کا ہے کہ اگر بدبودار ہو وہ ہوا جو قبل سے آ رہی ہے، اگر وہ ریح منتن ہو، بدبودار ہو، تب تو ناقض وضو ہے، اس لیے کہ گویا دبر سے آ رہی ہے۔ اور اگر بدبودار نہیں ہے تو سمجھو صرف قبل ہی سے چلی، اس لیے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تیسرا قول احناف کا یہ ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ ہر حال میں مفضات کو وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی وضو کرنا واجب تو نہیں، ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن وضو کر لینا مستحب ہے۔ یہ اقوال کی تشریح اور تفصیل ہو گئی۔ اب کتاب ملائیے۔ بہ قال حدثنا قتیبہ و حناد، یہاں سے سند شروع ہو کر پہنچ رہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء الا من صوت او ریح، وضو واجب نہیں ہوتا مگر ہوا کی وجہ سے، مگر آواز کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے۔ وضو واجب نہیں ہوتا مگر آواز کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے۔ اس کو اگر کسی خاص پس منظر میں آپ نہ دیکھیں، عام انداز میں اگر اس روایت کو لیں تو پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ ہوا جو نکلی کسی کے دبر سے، اب دبر کہنے کی ضرورت نہیں، تشریح ہو گئی، وہ ہوا جو نکلی مخرج سے لیکن نہ اس میں صوت ہے نہ ریح ہے، یعنی نہ آواز ہے اور نہ بدبو ہے،
مگر نکلی ہے. جیسے کم کھانے والوں کا عام طور پر قصہ یہی ہوتا کہ سب لمٹ میں ان کا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی کہہ دیا آپ کے لیے بھائی جی، تاکہ کم کھاؤ، تاکہ ساتھی آپ کے پریشان نہ ہو. اب سنیے، اس حدیث کو اگر عام انداز میں لیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ ہوا جو مخرج سے نکلی لیکن اس میں نہ صوت ہے نہ ریح ہے، یعنی نہ بدبو ہے نہ آواز ہے، تو وہ ناقض وضو نہیں. اس لیے حدیث میں کہا جا رہا ہے وضو واجب ہوتا ہی ہے اس ہوا سے جس میں آواز ہو یا بدبو ہو. حالانکہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ چاہے بدبو ہو، آواز ہو کہ نہ ہو، ہر حال میں اگر خروج ریح کا تحقق ہوا ہے تو نقض وضو کا بھی تحقق ہو گیا، انتقاد طہارت کا تحقق ہو گیا، وضو ٹوٹ جاتا. پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ یہ حدیث اصل میں ایک پس منظر میں کہی گئی جس کی وضاحت ابو داؤد شریف میں ہے. وہ یہ ہے کہ وسوسہ والا انسان جس کو وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ شاید ہوا نکلی، وہ تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، تھوڑا ہلتا ہے، اٹھک بیٹھک کرتا ہے، تو اسے مخرج میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا نکلی. بعد مرتبہ موٹی چمڑی والے، زیادہ گوشت والے، ان کو بھی اس قسم کے وسوسے ان کے گوشت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، سمجھا، گوشت کی رگڑ سے ایسا خیال ان کو ہوتا ہے کہ شاید ہوا نکلی. تو وسوسے والوں کے وسوسے کا دفع اور علاج کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء الا من صوت او ریح. ایسا جس کو وسوسہ ہو گیا، لگ گیا، اسے چاہیے کہ جب تک وہ آواز نہ سن لے اور جب تک بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک وضو اپنا ٹوٹا ہوا نہ سمجھے اور نیا وضو کرنے کی فکر نہ کرے. قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد. یہ اسی کی یہ روایت، دوسری روایت اسی کی شرح کر رہی جو ابو داؤد شریف کے حوالے سے مضمون بتایا. یہاں امام ترمذی دیکھو عادت عامہ کے خلاف دو حدیث لا رہے ہیں، یعنی ایک سے زائد لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ پہلی میں جو تھوڑا سا انغلاق مضمون تھا، نہیں سمجھا، یا ممکن الاشکال وہ روایت تھی تو دوسرے سے اس کا جواب ہو جائے، دونوں ملاؤ تو بات حل ہو جائے. اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. یہ اس کی وضاحت ہے. تیسری حدیث دیکھیے، بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتے جبکہ وہ حدث کر دے، یہاں تک کہ وضو کر لے. اب حدث سے مراد کیا ہے؟ حدث کی مراد اب آگے خود امام ترمذی نے علماء کے اقوال میں بتا دیا کہ یسمع صوتن او ریحن. حدث سے مراد ہے، ایک بخاری شریف میں ایک روایت میں ہے ذراتن او فساؤن. مل حدث، حدث کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ ذراتن او فساؤن. فسا کہتے ہیں پھس ہو جائے، اور ذرات کہتے ہیں کہ پر ہو جاؤ. ذات پر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور ذات بھی پر ہے اور را بھی پر ہے، تو بھڑ وہ ہو گیا، دڑ ہو جائے. عربوں کا تلفظ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہوں. جیسا معنی ہوتا ہے تلفظ بھی ویسا، یا جیسا تلفظ ہوتا ہے معنی بھی ویسا. جسے بازار میں چلانے کو انہوں نے بق بقا کہا، بق بقا یہ بق 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 بقا کن. کیوں کہا؟ اس لیے کہ بک 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 بک
وہاں آوازیں نہیں سب کی چل ہوتی رہتی، نہیں سمجھے؟ اور وس وس یوس وسو، اس لیے کہ چپکے چپکے بس بس. دیکھو تھوڑی تھوڑی سائیں چل رہی نہیں چل رہی. یہ عربوں میں غور کرو گے نا تو جس طرح کا تلفظ اسی طرح کا معنی، یا جس طرح کا معنی اسی طرح کا تلفظ. اب ہوا ٹوٹ نکلنے کی دو قسمیں تھیں، ہوائے فس صرف انہی کو پتا چلا، صلوات سریہ کی طرح، جس نے پڑھا وہی سمجھا، تو جس کا ٹوٹا وہی سمجھا. اور ایک صلوات جہریہ، اس کو ذرات کہا، یعنی بازو والے بھی پریشان ہو گئے اس کی ذات کے پر ہونے سے اور را کے پر ہونے سے. جی سنیے. وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ باتیں کھولی نہ جائے تو حدیث کا پورا لطف نہیں آئے گا. جی. وفی الباب عن عبداللہ ابن زید وعلی ابن طلق و ابن عباس و ابی سعید قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی رحمہ اللہ نے دوسرے حوالے بتا دیے کہ کہاں کہاں اور یہ روایت آئی ہے. وہو قول العلماء اللہ یجب علیہ الوضوء الا من حدث یسمع صوتا او یجد ریحا. وضو واجب نہیں، علماء نے فرمایا وضو واجب نہیں ہوتا مگر جب سن لے صوت یا پاوے ریح، ایسے حدث سے وضو واجب ہوتا ہے. وقال ابن المبارک، ابن مبارک نے کہا اذا شک فی الحدث، کسی آدمی کو حدث کے بارے میں شک ہو جاوے. دیکھو بھائی وسوسے کے چکر میں مت پڑنا، شک کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ شیطان وضو ہی کرواتا رہ جائے گا، جماعت ہر وقت کی چلی جائے گی، اور پھر وضو کر کے کسی طرف پہنچے بھی تو نماز میں پھر شبہہ دلائے گا. ارے یار یہاں کہنی کی ہڈی بھیگی تھی کہ نہیں، میں وضو کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کرتا لٹک رہا تھا، پانی وہاں نہیں پہنچا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے وضو کر کے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ یہ شاید میرا ہاتھ خشک رہ گیا، چلے گئے دھو لیا. راستے میں واپس آئے تو پھر خیال آیا کہ شاید یہ رہ گیا، تو واپس ہونے لگے. اچانک خیال آیا اچھا بڑے میاں ہیں، یعنی کہ شیطان تیرا وسوسہ ہے یہ، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا. اس کے بعد سے وسوسہ آنا بند ہو گئے. شیطان وہ مہمان ہے، ضیافت کرو گے تو بہت اہتمام سے آئے گا، اور دروازہ بند کر دو گے ناکام ہو کر کے ذلیل ہو کر کے واپس چلا جائے گا. اس لیے وسوسوں کے پیچھے مت پڑو. اسی کو ابن مبارک بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اذا شک فی الحدث، وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں، حدث کے سلسلے میں کسی کو شک اگر ہو، اور شک کہتے ہیں نا خیال مغلوب کو، خیال غالب کو تو ظن کہتے ہیں جی، ہاں تو بس ایسے ہی خیال آیا تھوڑا سا جی. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوء، شک تو اس کو بھی کہتے ہیں جس میں دونوں جہت برابر ہوتی ہے، اسی کو شک کہتے ہیں. ورنہ اور مغلوب ہو جائے تو وہم ہو جائے تو اس کا تو اعتبار ہی نہیں. شک میں بھی کہا، کیا کہا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے یعنی کہ ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے تو اس کی علامت کیا ہے، کہ اس کو یقین ہے کہ شک ہے کہ وہم ہے. تو اس سے یہ کہا جائے گا تو قسم کھا کہ تیرا وضو ٹوٹا ہے، حدث ہوا ہے. اگر وہ قسم کھانے کی ہمت کرتا ہے، اتنا اس کو علم ہے کہ وضو ٹوٹا، اتنا یقین ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ شک نہیں ہے، وہ یقین ہے. اور اگر قسم سے بھاگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شک بھی نہیں ہے، شک کے نیچے وہم ہے جی. اور کہا کہ اذا خرج من قبل المرأة، دیکھو حتی یستیقن استیقانا یقدر ان یحلف علیہ، اور کہا ابن مبارک نے اذا خرج من قبل المرأة الریح، جب عورت کے قبل سے ہوا نکلے تو وضو واجب ہو جاتا ہے. اور یہی امام شافعی کا اور اسحاق ابن راویہ کا مذہب ہے. میں نے ائمہ کے مذہب کی تفصیل پیش کر دی، اور
بنیاد بھی دوران گفتگو آ گئی. اس حدیث سے جو بتانا، اس باب سے جو بتانا تھا وہ صرف اتنا کہ ریح معمول یعنی دبر سے نکلنے والی ہوا، ریح معتاد جب بھی نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا. رہ گیا مسئلہ قبول کا تو وہ غیر معتاد ہے، اس کی بھی تفصیل بتا دی. اور پھر عورت کی دو قسمیں، مفضات اور غیر مفتاز. قبول رجل سے جو نکلتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہو چکا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.